تسکین لبے تشنہ دہاں ہوتا ہوں، میں ہی تسکین لبے تشنہ دہاں ہوتا ہوں، کبھی دریا کبھی آنکھوں سے رواں ہوتا ہوں۔ کلام صاحب نے لکھا ہے اور اس میں پانی اپنے فضائل خود بیان کر رہا ہے۔ میں ہی تسکین لبے تشنہ دہاں ہوتا ہوں، کبھی دریا کبھی آنکھوں سے رواں ہوتا ہوں، ہے لبے اصغر بے شیر کا احسان مجھ پر، ہو جہاں مجلس شبیر وہاں ہوتا ہوں۔ میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں آب رواں ہوں، میں آب رواں ہوں، زندگی جس سے رواں ہے وہ روانی میں ہوں، پیاس کو جس سے ہے نسبت وہ کہانی میں ہوں، بے طلب ہوں طلب تشنہ دہانی میں ہوں، دو ہواؤں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں، جب یہ آبادی نہ تھی جب یہ آبادی نہ تھی تب سے ہی آباد ہوں میں، خود ہے قرآن گواہ دنیا کی بنیاد ہوں میں ہوں پانی سنو میری کہانی، رہی ہر دور میں معصوم سے نسبت مجھ کو، کر نہ پایا کوئی پابند شریعت مجھ کو، پاک ہوں اور طہارت سے ہے الفت مجھ کو، خود صدا دیتی رہی پیاس میں فطرت مجھ کو، درد دل کے لیے تسکین کا مرہم بن کر، درد دل کے لیے تسکین کا مرہم بن کر، پائے معصوم سے نکلا ہوں میں زمزم بن کر، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں آب رواں ہوں، میں آب رواں ہوں، میں آب رواں ہوں، میں آب رواں ہوں۔ اور پانی کے اس سے بڑے فضائل نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے، ہر چیز کا دار و مدار یقیناً پانی پر ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا، چار زندگی کے عناصر ہیں، سب سے افضل ہے پانی، جس میں قرآن میں لکھا ہے جس کے لیے کہ ہر چیز کا دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور شے کو نہیں ہے، لیکن پانی اپنی فضیلت بتاتے ہوئے پھر آخری مصروں میں بتا رہا ہے کہ میں ان چیزوں پہ فخر نہیں کرتا۔ فخر کس چیز پر؟ سنیے گا، پانی کہتا ہے میرے قصے ہیں بہت، میری کہانی ہے بہت، برسرے روئے زمین میری نشانی ہے بہت، سرکشی میری بہت، میری روانی ہے بہت، خطہ خشک ہے کم، دہر میں پانی ہے بہت۔ اب اس بات پہ فخر نہیں، پانی کو کس بات پہ فخر ہے؟ خطہ خشک ہے کم، دہر میں پانی ہے بہت، رب اکبر نے بڑا مرتبہ بخشا ہے مجھے، سیدہ کے جو حق مہر میں رکھا ہے مجھے، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں آب رواں ہوں، میں آب رواں ہوں، میں وضو بن کے نمازوں کی ادا تک پہنچا، بن کے زمزم کبھی کعبے کی فضا تک پہنچا، بن کے زمزم کبھی کعبے کی فضا تک پہنچا، میں وضو بن کے نمازوں کی ادا تک پہنچا، بن کے زمزم کبھی کعبے کی فضا تک پہنچا، میں تھا پاکیزہ سو میں راج بلا تک پہنچا،
یہی نسبت تھی جو میں کرب و بلا تک پہنچا. 2 محرم کو الگ ہی تھے نظارے میرے, اترے افلاک کے مالک جو قرارے میرے. میں ہوں پانی سنو میری کہانی, سامنے تھا میرے, سامنے تھا میرے بے مثل و مثالی چہرہ, چہرہ حضرت عباس وہ عالی چہرہ, ہاشمی چاند کا چہرہ تھا جمالی چہرہ, ہاشمی چاند کا چہرہ تھا جمالی چہرہ. میں نے دیکھا تھا جو غازی کا جلالی چہرہ, ارے خوف تب سے ہی میرے دل سے اڑا رہتا ہے, بس اسی دن سے میرا رنگ اڑا رہتا ہے. میں ہوں پانی سنو میری کہانی, آیا جب ثانی قرار کنارے میرے, اوج پر پہنچے مقدر کے ستارے میرے, مشق میں جانے کو بےتاب تھے دھارے میرے, صدقے خود پیاس نے آ کے اتارے میرے. اور اب مصرع پڑھنے لگا ہوں. غازی عباس نے دریا پر پہنچ کر پانی اس طرح سے چلوں میں اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, خیموں کی طرف دیکھا اور پانی پھینک دیا. پانی پیا نہیں. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی. عباس نے موج کوثر سر اٹھا کر دیکھتی ہی رہ گئی, اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آیا جب ثانی قرار کنارے میرے, اوج پر پہنچے مقدر کے ستارے میرے, مشق میں جانے کو بےتاب تھے دھارے میرے, صدقے خود پیاس نے آ کے اتارے میرے. روزے عاشور یہ عظمت بھی ملی ہے مجھ کو, دست عباس پہ معراج ہوئی ہے مجھ کو. میں ہوں پانی سنو میری کہانی, روزے عاشور, روزے عاشور میں ایک اور ہی دنیا میں رہا, اشک بن کر نگاہ سیدہ زہرا میں رہا, روشنی بن کے کہیں دیدہ بینا میں رہا. اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا, اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا, اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا, اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا. روزے عاشور, روزے عاشور یہ جلوے بھی دکھائی دا تم کو, حکم شہ ہوتا تو خیموں میں چلا آتا میں ہوں پانی سنو میری کہانی. لوگ اب مجلس شبیر میں لاتے ہیں مجھے, صدقہ شبیر کا پانی کی کیفیت کیسے تبدیل ہوتی ہے. لوگ اب مجلس شبیر میں لاتے ہیں مجھے, صدقہ شبیر کا پیاسوں کو پلاتے ہیں مجھے, ماتمی شاہ کی آنکھوں سے لگاتے ہیں مجھے, جب ازادار سبیلوں میں سجاتے ہیں مجھے. پانی کا مرتبہ کیفیت کیسے تبدیل ہوتی ہے. پانی کہتا ہے لوگ اب مجلس شبیر ملاتے ہیں مجھے, زخم جاں سارے ہی سینے کے لیے آتے ہیں, انبیاء بھی مجھے پینے کے لیے آتے ہیں. میں ہوں پانی سنو میری کہانی, کیا ہے عظمت میری اے دنیا ذرا کر انسان, دھوکے کر دیتا ہوں ہر داغ ندامت کو میں صاف, ایک عجب کام یہ کرتا ہوں میں فطرت کے خلاف,
تربت حضرت عباس کا کرتا ہوں طواف. تربت حضرت آج تک وانی غازی عباس کی تربت کا طواف کر رہا ہے. تربت حضرت عباس کا کرتا ہوں طواف. تربت حضرت عباس کا کرتا ہوں طواف. اور شعر سنے گا خاص طور پہ مکہ حسین سماعتوں کا ہدیہ ہے. دل میں ایک نور کے دیدار کی حسرت لے کر ماشاءاللہ ہوں رواں نور علی میں یہ طہارت لے کر. دل میں ایک نور کے دیدار کی حسرت لے کر ہوں رواں نور علی میں یہ طہارت لے کر. دیکھ فرحان شرف لے کے شرافت لے کر میں ہی چلتا ہوں عریضوں کی امانت لے کر. میں ہی چلتا ہوں عریضوں کی امانت لے کر. تو رشک کیوں کر نہ کرے رشک کیوں کر نہ کرے اوج سریا مجھ پر بار بار کے بچھائے گا مصلا مجھ پر. میں ہوں پانی سنو میری کہانی میں آب رواں میں آب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے وہ شب عاشور کی جن ساری ان ظلمات کا تذکرہ کیا ہے آج برمحل لگا اس لیے کہ ہمیشہ ہی لگتا ہے لیکن آج اس لیے کہ آج یہ جو حملے ہوئے ہیں مدینہ پاک پہ تو وہ وہی جو ایک ظلم کا سلسلہ بلکہ میں یہاں پر رہا ہے اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمارا یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ہم اپنا جو مدینہ منورہ جیسی پاک سرزمین پر بلاسٹ ہوا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعات تب سے رک جاتے کربلا سے رک جاتے تو اب تک نہ ہوتے. چلیں کربلا میں ہم نہیں تھے ابھی تو ہم زندہ ہیں اس دنیا میں ہیں. اگر ابھی بی بی زینب کے روضے پر کربلا میں بھی حملے ہوئے بی بی زینب کے روضے پر شام میں حملے ہوئے بی بی سکینہ کے روضے پر حملے ہوئے اگر یہ واقعات وہاں رک جاتے وہاں جنم نہ دیے جاتے تو آج اس پاک سرزمین تک نہ آتے. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے اور یقیناً وارث کعبہ زندہ ہے انشاءاللہ کعبے کی حفاظت ہوگی وارث مدینہ زندہ ہے. لیکن ہم دنیا والوں کا بھی تو کوئی حق ہے ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. دنیا میں جہاں بھی گورنمنٹ سے چاہے وہ سعودی گورنمنٹ ہو پاکستانی گورنمنٹ ہو ان کو یہ چاہیے کہ اسلام تو ہمیشہ پیار اور محبت کا مذہب ہے. اسلام میں نفرت خون ریزی تو اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی. بالکل نہیں. تو اس بات کو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملات یہاں روک دیے جائیں یہاں اگر یہ دہشت گردی کو روک دیا جائے تو آگے کی دہشت گردی جو آگے اللہ نہ کرے ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے اس سے ہمیں ابھی رائے عمل طے کرنا پڑے گا. یہ ہماری طرف تو اشارہ ہے نا خدا نہ خواستہ کل کو یہ تھوڑی سی قریب ہو جاتا جنت البقیع میں ہو جاتا اندر ہو جاتا اللہ نہ کرے اس طرف ہو جاتا تو پھر ہم کیا کر لیتے بعد میں سر پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ابھی بھی ہم سر تو پیٹ رہے ہیں. یہ جو جس پانی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کتنے مسلمانوں کی آنکھوں سے روا ہے کتنے خون کے آنسو اس وقت رو رہے ہیں. ہم لوگ جو کہ اللہ کا رسول کا نام لے کے یہاں زندگی کے محاذوں پہ جان لٹا دیتے ہیں اس سرزمین پہ اگر یہ ہو تو کتنے ایسے ہیں جو بیتاب اس وقت بے چینی کے عالم میں ہیں. ان کی طرف کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. اس سے بڑی مسلمان کے لیے اور کوئی تماشا نہیں ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. وہ کیسے مسلمان تھے کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول کا اللہ کا کلمہ پڑھے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نواسے رسول کو قتل کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ جاری ہے. پشاور میں معصوم بچوں کو اگر شہید کیا جاتا ہے تو کلمہ تکبیر پڑھتے ہوئے تو یہ تو ایک سلسلہ. فرحان کی بات کی میں ہم مفتی صاحب بیٹھے ہوئے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کی بات کو رد کر سکتا. بالکل ہر کسی کی دل کی آواز ہے میری ہی نہیں. آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں جتنے دیکھنے والے ہمارے کون اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے. وہ تو بہت پاک بہت بڑی جگہ ہے. کوئی بھی نہیں. لیکن ہم تو اپنے ملک میں مفتی صاحب اپنے ملک میں جس طرح دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں پروردگار ہماری آئندہ نسلوں کو بچائے. یہ چیز اگر نہیں یہ صحیح کہہ رہا اگر نہیں روکی گئی تو یہ نسلوں میں چلی جائے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ صاحب علم بیٹھے ہوئے موضوع سے ہٹ کر بات ہوئی تو اس حوالے سے میں نے جو قرب قیامت کے علامات پڑھی ان میں سے ایک یہ کہ دہشت گردی اور فتنے جو ہیں مدینہ المنورہ اور مکہ
तुल मुकर्रमा की सरजमीन तक पहुंच जाएंगे। और मुझे तो ये सारे वाकयात जो हैं, पता नहीं, मुझे तो हर रहान यही डर रहता है, लेकिन अब ये सारा कुछ सुन के तो बहुत ही ज़्यादा, एक और ज़्यादा कि वो सब बातें जो कि हमने सुनी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सच होती चली जा रही है। इसकी लेकिन ब्रेक पहले बात की मैं अजान का इब्तिदा वक्त हो करूं, गया, फिर उसके इंशाल्लाह बाद आपसे आपसे तफसील में जानेंगे इस जाइएगा। बारे में। ब्रेक चुके अजान का वक्त है, सो हम रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। हम हैं इस वक्त तलो किचन में, जिनका कहना है कि तलो बनास्पति और कुकिंग ऑयल जो कि विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड और डबल रिफाइंड, और बाकी आपको हमारी शेफ बताएंगी जो कि इसमें आज बना रही हैं आलू का भरता जो कि हम इटालियन रेसिपी के साथ बनाएंगे, जिसको हम, क्योंकि इसमें सिर्फ हम कड़ी पत्ता यूज नहीं करेंगे और इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, सारे मेथड वही सेम है, और लेकिन सिर्फ इसमें हम दो चीजें जो ऐड करेंगे जो कि इटालियन फॉर्म में लाएंगे। एक तो हमने दो चीजें हटा दी कि हम इसमें प्याज नहीं ऐड करें और कड़ी पत्ता, और इसमें हम दो चीजें उसकी जगह पे ऐड करेंगे, जिसमें हम करेंगे ऑरिगानो, जो कि इटालियन एक हर्ब है। मतलब अब तो बहुत आसान है, अवेलेबल है मार्केट में। और ईद पे जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ईद पे हम इसे बना सकते हैं, तो ईद पे हम इसे जरूर बना सकते हैं माश की दाल के साथ। खासतौर पे जो दोपहर का वक्त है, क्योंकि हमारे रोजे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हमें अब दोपहर में खाने की आदत नहीं है, तो चाहते हैं कि बहुत हल्का फुल्का सा हो, और गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रा साथ रेसिपी अगर आपने दाल की या सब्जी की कर दे, पूरी के साथ, कचौरी के साथ। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, कराची में एक और चीज भी है कि सुबह नाश्ते में कीमा भरी जो फीकी कचौरियाँ होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ दाल और जीरे का जो है वो फिलिंग होती है, उसको लोग जो बिल्कुल दम के कीमे के साथ सुबह नाश्ता करते हैं यहाँ पे। अच्छा। ईद वाले दिन। तो अक्सर लोगों के घर पे ये रिवायत है। तो आप इसके साथ ये भी रखें तो बड़ा जबरदस्त एक जो है फ्लेवर आएगा और ईद का समय लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा है कि ये यहाँ पे मैं तकरीबन आधा किलो जो आलू है बॉयल है, और इसको मैंने बॉयल करके स्किन ऑफ करके इसको मैश कर लिया है। अब यहाँ पे पास गार्लिक पेस्ट है, इसमें हम डालती जाएंगी और बताती जाएंगी, डाल के बताती जाएंगी। अच्छा, ताकि हम साथ साथ जो है अपना काम उसे जारी रख सकें। और जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना बिल्कुल लास्ट में। चूल्हा किसने जलाना है? जला दे जल्दी से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो है वो हम जीरा और साबुत धनिया, उसको अगर हम तलो के जो तेल है उसमें हम हल्का सा फ्राई करेंगे, करारा सा। और अगर चलता है तो हम अपनी गुफ्तगू जो है उसे रिज्यूम करते हैं। तब तक मैं जरा डॉक्टर बिल्किस के टोटके जो है उन्हें जान लूं कि हमने खूबसूरत कैसे होना है ईद पे। जी, मैं तो यकीन करें आज के वाकया उसके बाद दिल ही नहीं कर रहा कोई ईद। यही कहने वाली थी मैं कि क्या ईद और क्या वो। हाँ, लेकिन फिर भी रस्म दुनिया है। हाँ, बस बता रहे, लेकिन जिस दिल से बता रहे वो हम खुद जानते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूध लिया है, सिर्फ 2 चम्मच दूध लिया था, इसमें मैंने आधा लीमू निचोड़ लिया। ठीक है। तो देखिए दही बन गया, ये दूध फट जाएगा। फट जाएगा। अब इसको फेंट के इससे आप पहले क्लिनजिंग करें अपने चेहरे पे, नकल्स पे, गर्दन पे। ये आपका क्लिनजिंग मिल्क बन गया। ठीक है, ठीक है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो इसी तरह करें, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो कपड़े से निचोड़ ले, निचोड़ के जो पानी निकलता है आप उससे क्लिनजिंग करें। अच्छा, ठीक है, रह जाए और पानी से आप जी, ठीक है। अभी अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपका नेचुरल क्लिनजर बन गया। ठीक है। अब हमने दूध कोई सा भी लिया, बॉयल होना चाहिए या कच्चा होना चाहिए? कच्चा हो तो बहुत अच्छा, जल्दी फट जाता है, वो हो जाता है, लेकिन बॉयल आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप वो ले लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने क्या करना है, डॉक्टर बिल्किस एक मिनट रुकिएगा, उन्होंने ऑयल डाल लिया। तलो ऑयल जो है वो गरम करके तलो का जो ऑयल है वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें जीरा और साबुत धनिया को जरा भगाड़ लगाएंगे। और यहाँ पे जो है जो तेज पत्ता है वो जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे, ताकि जो एक अच्छा सा अरोमा वो आ जाए। चलें, आप भिगार लगाइए, फिर मैं आपके साथ साथ आती रहूंगी। साथ साथ मैं डॉक्टर बिल्किस की टिप्स में वो जानती हूं। हमारे यहाँ खजूरों की सिर्फ ये होता है कि जैसे रमजान खत्म खजूर खत्म, और पड़ी होना तो नहीं चाहिए, मगर अब जो खजूरें हैं आपने उससे क्या करना है, उससे बहुत अच्छे स्क्रब बनेगा। अच्छा, ठीक है। आपने खजूर लिया, आपने कॉफी घर में होती है, कॉफी को आपने पाउडर बना लिया। ठीक है। कॉफी बीन्स का पाउडर बनाया। खजूर आपने 2 खजूरें ली, ये लिया, आपने इसमें दूध डाला। खजूर, कॉफी बीन्स को आपने अच्छी तरह पीस के उसका पाउडर बना लिया, उसमें दूध थोड़ा सा, उसमें आपने दूध डाला। अच्छा, सही है। और ये हमारा स्क्रब बन गया। ये, हाँ जी, बिल्कुल स्क्रब या क्रीम या आपके डेड सेल्स उतारने का एक बहुत अच्छा जरिया बन गया। आपकी
اس کے لیے فیشیل کے لیے صحیح ہے. چاکلیٹ آپ اس کو کافی بینس کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. کافی آپ کی اسکن کو بہت نرش کرتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, ان کو اچھی طرح بلینڈ کیا. ٹھیک ہے, بہت اچھی طریقے سے بلینڈر میں ڈال کے اگر کافی کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں, بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, گرمیوں میں آپ کو لگتا ہے اس کا کیا کرے تو پھینکے نہیں, ایکسپائر ہو جائے, بیوٹی میں یوز لے آئیں. بیوٹی میں یوز لے آئیں. اچھا, جن کی چبی اسکن ہے, ڈبل چین ہے, اس کے لیے بھی کافی بینس بہت اچھے ہوتے ہیں. لفٹ اپ کرنے کے لیے, ٹون اپ کرنے کے لیے. گردن پہ ضرور لگایا کریں. جن کی گردن پہ بہت زیادہ جھریاں آ جاتی ہے, وہ کافی بینس کو پیس کر, جیسے میں نے ایک دو سے 2 کھجورے لی ہیں اور اس طرح اس کا بنایا ہے, یہ ماسک یہ آپ لگا لیں. ٹھیک ہے, اس سے اچھی طریقے سے آپ نے اسکرب کیا. اسکربنگ کے بعد آپ نے اس کو پوچھنا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کلونجی جو ہے وہ دودھ میں بھگو کے رکھیں. ٹھیک ہے, اس کو بلینڈ کر کے تھوڑا سا یہ اسکربنگ میں ڈالیں, صرف چند دانے. ٹھیک ہے, یہ ڈالا تاکہ آپ کی اسکربنگ بہت اچھی ہو. پھر آپ نے خوب سارا روز واٹر لگایا. اس کے بعد آپ اس پہ کیا کریں گے, آپ نے اس پاول کی بوسی ملائی اسی میں جو بچا ہوا آپ کا لیفٹ اوور ہے, پھینکنا نہیں. اس میں آپ نے اس پاول کی بوسی ملائی, اس کو بہت اچھی طریقے سے پھینٹ لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بہت اچھا, جب یہ اس میں مکس ہو جائے گا نا, تو یہ وہ ماسک بن جائے گا جو ایک دم چپک جاتا ہے, اور یہ آپ کو بہت سارا لفٹنگ اور ٹائٹننگ افیکٹ دے گا. تو چھوٹی سی ٹپ ہے یہ, لیکن بہت بہترین ہے. گھر کا فیشیل ہے, ہوم فیشیل ہے. جو لوگ نہیں جا سکتے اور چاہتے ہیں کم وقت میں وہ سیلون ٹریٹمنٹس جو آپ گھر پہ کر سکو, تو آپ آرام سے ایک جگہ دیکھیں. آپ تو بتا رہی ہیں نا, اس سے وقتی طور پہ ہماری اسکن کی ڈیڈ لیئر نہیں اترے گی, لفٹنگ نہیں ملے گی, بلکہ ہماری اسکن کو نرشمنٹ بھی ملے گی. بالکل نرشمنٹ ملے گی. ایک اور کام کر سکتے ہیں, جن کی بہت زیادہ سیگی اسکن ہے, آپ اس میں بھنڈی پیس کے ڈال دیں. کیا پیس کے؟ بھنڈی, ہاں, ایک بھنڈی پیس کے ڈال دیں. دیکھیے ابھی سے آپ اس کا وہ ٹیکسچر لیس آ رہی ہے اس میں, ہاں, اور بھنڈی کی لیس اس کو اور بھی زیادہ ٹائٹننگ کے لیے وہ کر دے گی. اچھا, بالکل. بھنڈی کو بالکل نہیں, بلینڈر میں ڈالیں, سب کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیں. وہ پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو اتارنا پڑے گا, پیل آف کی طرح اتارنا. اچھا, ہاں, آپ اس میں ملائیں گے بھنڈی کا لیس. جن کو بھی اسکن ٹائٹننگ چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسکن کچھ وقت کے لیے ٹائٹ ہو جائے, تو آپ نے صرف بھنڈی کو پیسنا ہے, اس کی لیس کو پورا اچھی طریقے سے لگائیں. لگانے کے بعد جتنا وہ اسٹریچ ہو, جتنا کھینچنے لگے, اس کے بعد اس کو پیل آف کریں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ زیادہ ایک ضروری پارٹ ہے. اس کے بعد آپ نے تربوز آج کل آئے ہوئے, اس کی جو سفیدی ہے اس سے اچھی طریقے سے اپنے چہرے پر بہت اچھی طرح, نہیں, ہرا والا پارٹ کھا لیں, سفید والا حصہ لال والا کھا لیں, اور سفید والا چہرے پہ لگا لیں, اور ہرا والا پھینک دیں. ہاں, صحیح. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, تو آج کیونکہ ہوپ فلی اگر کل چاند دکھ گیا تو ہم ان کو تھا کہ آ جائیں. جی, اچھا, اب اس میں کیا کیا کچھ ڈل رہا ہے؟ اچھا, یہاں پہ جو ہے وہ تلو کے ساتھ جو ہے میں نے زیرہ, ثابت دھنیا, اس کے بعد تیز پتہ, پھر میں نے اس میں ٹماٹر شامل کر لیے. ٹماٹر شامل کرنے کے بعد جیسے میں نے سب سے پہلے لال مرچ پاؤڈر ڈالا, پھر ہلدی میں نے ڈالی, پھر لال کٹی ہوئی مرچ ڈالی, نمک. یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بڑا چٹپٹا سا بننا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب یہ بہت اچھا سا چٹپٹا سا بن جائے گا تو ہم اس میں ہری مرچیں ایڈ کریں گے, اور یہ جو ہمارے پاس جو میش آلو رکھے ہوئے یہ ہم شامل. ابھی یہ ہوا نہیں شامل کرنے کا کیونکہ یہ ذرا سا یہ پیسٹ بن جائے نا, کیونکہ یہ بالکل سخت ٹماٹروں میں ہلکا سا یہ نرم ہو جائیں, تھوڑا سا یہ پیسٹ ٹائپ بن جائے, تو پھر ہم اس میں ٹماٹر ڈال کے کریں گے. بالکل سی. کچھ اور بھی ٹپ کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے. اگر یہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ میں نے پہاڑی پودینہ رکھا تھا. پہاڑی پودینہ اس لیے رکھا تھا جو یہ چاہتے ہیں نا وائٹننگ کا افیکٹ ہے. ہمارے یہاں کچھ بھی کر لیں, ایک اس وبا سے ہم جان نہیں چھوڑا سکتے کہ وائٹ کیسے نظر آئے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو پہاڑی پودینہ گھر کے پودینے سے زیادہ بہتر وائٹنگ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ جب یہ ماسک بنا رہے ہو تو اس میں آپ ڈال دیا کریں تھوڑا سا کیمفر بھی ڈال دیں, جو بڑا سا سودنگ سا افیکٹ آئے گا, آپ کو کولنگ افیکٹ آئے گا. جن کی اسکن پہ ریشز وغیرہ ہوں, یا جن کو ایسا کہ گرمی کی وجہ سے دانے نکلے, یہ ڈالیں گے تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. سو اس میں ایک چٹکی جو ہے وہ بھی ڈال لیں. سو آپ نے اس میں آلو ایڈ کر دیے, اب آلو کو آپ اس میں مکس کر لیں گے, بس بھرتا تیار. اور اس کے بعد اس کا بھرتا تیار ہو, اوپر سے ہم لوگ جو گارنش کریں گے اوریگانو کے ساتھ, ہرا دھنیا پودینے کے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور بس وہ گرم گرم آپ نے سرو کرنا ہے, کسی بھی پوری کے ساتھ, کسی بھی روٹی کے ساتھ, گھی لگی روٹی کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں. تلو کا بناسپتی گھی آپ گرم گرم روٹی پہ لگائیں اور اس کے ساتھ اسے کھائیں تو بڑا اچھا ہے, کیونکہ اس میں ہم نے تیل جو ہے وہ کم یوز کرا ہے, تو ہم اس کے ساتھ جو دوسرا جو بھی ہم اس کے ساتھ جو ہم پراپر میل لے سکتے ہیں, روٹی یا چپاتی, پراٹھا, پوری, تو وہ ہم جو ہے وہ آئلی لے سکتے ہیں. بالکل صحیح. کین میں بھی ڈائپرز, جن کا کہنا ہے بار آیت عمدہ آپ کے بچے کو دے پرسکون نیند. اچھا, ہمارے پاس آج بہت پیارے پیارے سے بچے بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ ثنا خان ہیں.
اور انہی میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود بھی ہے. سو مائک ہے بیٹے آپ کے پاس. آپ کا نام کیا ہے؟ حسان. حسان ادھر آ جاؤ. حسان کا پورا نام کیا ہے؟ آ جاؤ جلدی سے. حسان کی ایج کیا ہے؟ آئیں. کیا حسان کا نام کیا ہے؟ حسان نظامی بن عبداللہ. حسان نظامی بن عبداللہ. واہ ماشاءاللہ. اچھا چلیے یہ پکڑے مائک اور ہمیں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانی. ٹھیک ہے چلو. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے گھوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، ماشاءاللہ. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. اچھے ہیں نا لے جاگے گا جب، لے جاگے گا جب، پھر سجدہ گناہوں کا آنکھوں میں جڑی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے گھوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، رنگین ہوئے جوتے، ہر شوف فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے گھوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. ماشاءاللہ. حسان ادھر آئیے. حسان ادھر آئیے ادھر میرے پاس. کیا عمر ہے آپ کی؟ عمر کتنی ہے؟ ایج کتنی ہے؟ 8 سال. 8 سال. ماشاءاللہ. تو فرحان بھائی کتنا ضروری ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی جب آپ پڑھا کرتے تھے 8 سال کے؟ بچوں کی حوصلہ افزائی اس لیے ضروری آپ ہوتی تو ہے بڑے کہ سخت جج ہیں بیٹھ کے، تو آپ بہت بچوں کو بہت ہارڈ نہیں، ٹائم وہ دے رہے اس ہوتے وقت تو مقابلہ ہوتا ہے نا، وہ صحیح. اس وقت کمپیریزن ہوتا ہے دوسرے بچوں سے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن حوصلہ افزائی اس وقت بھی ہوتی ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ بہت سے بچے گھبرا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بولتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. کسی کو انکریج کرنے کے لیے صحیح. بہت ضروری ہوتی ہے. وہ اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. بالکل. بہت اچھا پڑھا. حسان آپ نے ابھی اپنے نعت رسول مقبول میں بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے نا؟ آپ کو پتا نا وہ بہت بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خان تھے، ہے نا؟ حضرت حسان کی کون سی نعت بھرا جو انہوں نے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ترقت عینی آتی ہے آپ کو؟ آتی تھوڑی سی. اگر مولانا صاحب آپ ہی سنا دیجئے، مولانا آزاد جمیل صاحب. کس شعر میں سناؤں یا نہیں، تھوڑا سا لہن کے ساتھ تھوڑا سا. وأحسن منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تركت عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اسپیلنگ ترجمہ کہہ لیں گے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب،
ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے، اور اس طرح اللہ نے آپ کو بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے آپ کو خود بنانا چاہا۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جی 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 بالکل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب، آپ تشریف لے آئے ہیں۔ ہم نے اب بریک کے لیے رکنا ہے، اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جو ہے اس کو پھر آگے بڑھائیں گے۔